سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فضا میں سب سے زیادہ کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے فضا میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز پانی میں گیلی نہیں ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سایہ ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں گیلا نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 آنکھوں والی اور ایک ٹانگ پر کھڑی وہ کون سی چیز ہے جس کا کہنا سب مانتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹریفک سگنل، جس کا کہنا سب مانتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے مگر بیمار انسان کو خریدنی پڑتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آکسیجن، جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار کو خریدنی پڑتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کیمرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو باندھنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھڑی ایک ایسی چیز ہے جو باندھنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے سردیوں میں پیلے نہیں ہوتے؟ اس کا صحیح جواب ہے آم کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے سردیوں میں پیلے نہیں ہوتے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو پرندہ نہیں ہے مگر اڑ سکتا ہے اور الٹا ہو کر سوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چمگادڑ۔ چمگادڑ جو پرندہ نہیں ہے لیکن اڑ سکتا ہے اور الٹا سوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ان کی تعداد بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں تقریباً 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز دن میں 1 اور رات میں 2 ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نقطہ ایک ایسی چیز ہے جو دن میں 1 اور رات میں 2 ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے کراچی کا پرانا نام کولاچی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا جنات کے اثرات کی نشانی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے والے مرد کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا نہ صرف شرعاً جائز ہے بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں ہم بستری کرنے سے بچے کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی اور سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کسی بھی طبی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا فرشتہ دن میں 2 مرتبہ انسان کے گھر آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام دن میں 2 مرتبہ انسان کے گھر آتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعہ کی نماز فرض نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے معذور انسان پر جمعہ کی نماز کبھی بھی فرض نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دماغ کی کمزوری کے لیے بہترین غذا کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے
دماغ کی کمزوری کے لیے شہد اور اخروٹ بہترین غذا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور کون کون سے ہیں جن کو حیض یعنی کہ پیریڈز آتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے خرگوش، بجو اور چمگادڑ۔ ان 3 جانوروں کو حیض آتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ورق پر قرآن مجید کس نے لکھا تھا؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک ورق پر قرآن مجید مولانا علی تقی نے لکھا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ابلیس یعنی کہ شیطان کا تخت سمندر پر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ رشتے میں سچائی کی نشانی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے لیے شوہر کی خدمت ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کے لیے بیوی کی خدمت ضروری ہے۔ یہ محبت اور نیکی ہے مگر جبر نہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں کیونکہ یہ فرض ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کی لڑائی میں خاندان کو شامل کرنا درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، میاں بیوی کی لڑائی میں خاندان کو شامل کرنا درست نہیں، پہلے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی سے پیار بھری باتیں کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں کر سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کے درمیان خلوص ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان خلوص ضروری ہے کیونکہ خلوص ہی محبت کی بنیاد ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی بات سننا شوہر پر لازم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کی بات سننا شوہر پر لازم ہے کیونکہ اگر وہ حق پر ہو تو ضرور سنیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کے درمیان راز فاش کرنا گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان راز فاش کرنا گناہ ہے، یہ سخت گناہ اور خیانت بھی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا جمعہ کی رات میں ہم بستری کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جمعہ کے روز یا دن میں غسل کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا سنت ہے اور اس نیت سے تعلق قائم کرنے کے گناہ سے بچا جا سکے باعث ثواب ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اسلام میں دوران رضاعت بچے کو دودھ پلانے کے عرصے میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے فوراً بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرنا فرض ہے تاکہ نماز اور دیگر عبادات ادا کی جا سکیں۔ اگر فوراً غسل نہ کر سکیں تو کم از کم وضو کر لینا بہتر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حمل کے دوران ہم بستری کرنا منع ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، حمل کے دوران تعلق قائم کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے بشرطے کہ طبی طور پر اس سے ماں یا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے دوران بالکل ننگا ہونا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پردے کا لحاظ رکھنا اور مکمل ننگا ہونے کی بجائے چادر وغیرہ کا استعمال کرنا حیا اور اسلامی آداب کے زیادہ قریب ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 8، ورقہ بن نوفل سے ملاقات، فطرت الوحی اور دعوت نبوت کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کا ایمان افروز واقعہ سنا۔ آج ہم اسی واقعے کے تسلسل کو بیان کریں گے جو صحیح حدیث میں محفوظ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سنایا تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ شخص تھے۔ وہ عرب کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے کہ بعض حصوں میں انجیل کے بعض حصوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور عربی میں لکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا، بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 3، کتاب ہدیٰ الوحی۔ ورقہ بن نوفل کی گواہی۔ واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، جو بھی شخص آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس کی مخالفت کی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں پوری قوت سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ حق کا راستہ کتنا کٹھن ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کی وفات۔ اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دعوت کا زمانہ نہیں پایا، لیکن انہوں نے آغاز ہی میں نبوت کی سچائی کی گواہی دی۔ فطرت الوحی کا کچھ عرصہ رک جانا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس وقفے کو علماء فطرت الوحی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس وقفے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ایک عظیم تخت پر تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس منظر کی ہیبت طاری ہوئی اور آپ جلدی سے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 6982، کتاب التعبیر، روایت جابر سلام اللہ علیہ۔ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں، پھر لوگوں کو خبردار کریں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں۔ حوالہ سورہ مدثر آیات 1 تا 5۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ پہلی وحی نے نبوت عطا کی اور سورہ مدثر کی ان آیات نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی۔ دعوت کی عظیم ذمہ داری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سچے اور امین تاجر نہیں رہے تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، شرک چھوڑنے کی دعوت دیں اور اخلاق، عدل اور رحمت کا پیغام عام کریں۔ یہ ذمہ داری آسان نہیں تھی کیونکہ مکہ کا معاشرہ بت پرستی، قبائلی غرور اور دنیاوی مفادات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کیس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک نیک شریک حیات انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ثابت کیا۔ اللہ نے
اپنے رسولوں کو مرحلہ وار تربیت دیتا ہے۔ دعوت دین کی بنیاد اللہ کی عظیم پاکیزگی اور صبر پر ہے۔ مستند مراجع: آیات قرآن مجید سورہ مدثر آیات 1 تا 5، صحیح بخاری حدیث 3 کتاب ہدی الوحی، صحیح البخاری حدیث 2982 کتاب التعبیر، صحیح مسلم فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات، الرحیق المختم، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 9، حصہ اول، اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد اور خفیہ دعوت کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، وعلی آلہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام، گزشتہ قسط میں ہم نے ورقہ بن نوفل، فطرت الوحی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا ذکر کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم مل چکا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ابتدا میں دعوت کو خاموشی اور حکمت کے ساتھ شروع کیا جائے تاکہ ایک مضبوط جماعت تیار ہو سکے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لائے اور نبوت کی خبر سنائی تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لائیں۔ انہوں نے کسی قسم کا شک یا تردد نہیں کیا بلکہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بعد کے برسوں میں جب مکہ والوں نے ظلم کیے، بائیکاٹ کیا اور مخالفت کی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال، وقت اور جان سب کچھ اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ حوالہ: صحیح بخاری کتاب بعد الوحی، الرحیق المختم۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت کم عمر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھا اور دین اسلام کے بارے میں دریافت کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے غور کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ اکثر علماء کے نزدیک بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حوالہ: ابن ہشام، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البدایہ والنہایہ۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں کسی کی فضیلت نسب یا مال سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کسی دلیل یا معجزے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ فوراً ایمان لے آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا کامل یقین تھا کہ انہیں کسی اضافی ثبوت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حوالہ: صحیح بخاری، الرحیق المختم، فضائل الصحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ان کی کوشش سے بہت سے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے جن میں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ یہ تمام حضرات بعد میں اسلام کے عظیم ستون ثابت ہوئے۔ اس حصے سے حاصل ہونے والے اسباق: اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ابتدا ایک مضبوط اور مخلص جماعت سے فرمائی۔ دعوت دین کی بنیاد اپنے گھر اور قریبی لوگوں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مخلص دائی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اسلام میں فضیلت ایمان
اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مستند مراجع: کتاب بدء الوحی، صحیح بخاری فضائل الصحابہ، ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق، المختم، البدایہ والنہایہ۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 9، حصہ دوم، خفیہ دعوت، دار ارقم اور ابتدائی مسلمانوں کی تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ حصے میں ہم نے اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیات کا ذکر کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کس طرح کیا اور ابتدائی مسلمانوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ خفیہ دعوت کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی دعوت کو عام نہیں کیا، بلکہ خاموشی اور حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن کے دل حق قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ دور تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور ایسے افراد کو اسلام کی دعوت دیتے رہے جن کے بارے میں امید تھی کہ وہ حق کو قبول کریں گے۔ یہ حکمت اس لیے اختیار کی گئی تاکہ ایک مضبوط، مخلص اور تربیت یافتہ جماعت تیار ہو جائے۔ حوالہ: الرحیق، المختم، ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار ارقم کا انتخاب۔ جب مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو ایک محفوظ جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں مسلمان عبادت، تعلیم اور تربیت حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے دار ارقم کو منتخب کیا گیا۔ یہ گھر نوجوان صحابی ارقم بن ابی الارقم کا تھا جو صفا پہاڑی کے قریب واقع تھا۔ یہ مقام اس لیے بھی موزوں تھا کہ قریش کو اس پر زیادہ شک نہیں ہوتا تھا۔ یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات صحابہ کرام کو سناتے، ان کی تعلیم کرتے، ایمان مضبوط کرتے اور نماز سکھاتے۔ یوں دار ارقم اسلام کی پہلی تربیتی درسگاہ بن گیا۔ ابتدائی مسلمانوں کی تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی توجہ تعداد بڑھانے پر نہیں بلکہ کردار بنانے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سب سے پہلے یہ تعلیم دیتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، امانت ادا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظلم نہ کرو، صبر اختیار کرو۔ قرآن کی مکی صورتوں میں بھی زیادہ تر عقیدہ آخرت، توحید اور اخلاق پر زور دیا گیا کیونکہ پہلے دلوں کی اصلاح ضروری تھی۔ ابتدائی مسلمان کن مشکلات سے گزرے؟ اگرچہ دعوت ابھی خفیہ تھی لیکن کچھ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی خبر ملنے لگی۔ جو مسلمان کمزور خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے انہیں طعنے دیے جاتے، ان کا مذاق اڑایا جاتا اور بعض کو مارا پیٹا بھی جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی خوشخبری دیتے۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بعد میں یہی چھوٹی جماعت پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حوالہ: سورۃ البقرہ، آیت 270۔ اگرچہ زکوٰۃ کا باقاعدہ حکم مدینہ میں نازل ہوا لیکن اس آیات سے ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس حصے سے حاصل ہونے والے اسباق: دعوت دین میں جلد بازی کے بجائے حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ مضبوط معاشرہ مضبوط ایمان اور اچھے کردار سے بنتا ہے۔ تربیت، علم اور صبر ہر اسلامی تحریک کی بنیاد ہیں۔ چھوٹی مگر مخلص جماعت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ مستند مراجع: الرحیق، المختم، ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید سورۃ البقرہ، آیت 277، البدایہ والنہایہ۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 10۔ اعلانیہ دعوت کا آغاز، کوہ صفا پر پہلی دعوت اور قریش کی مخالفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج میں آپ کو قسط نمبر 10 ایپیسوڈ نمبر 10 سنا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے خفیہ دعوت،
دار ارقم اور ابتدائی مسلمانوں کی تربیت کا ذکر کیا۔ تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دعوت اسلام دی۔ اس عرصے میں ایک مضبوط اور مخلص جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دعوت کو کھلے عام پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حوالہ سورہ شورى آیت 214۔ اسی طرح فرمایا، پس جس چیز کا ذکر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ حوالہ سورہ حجر آیت 94۔ یہ آیات اس بات کا اعلان تھیں کہ اب اسلام کی دعوت صرف چند افراد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے مکہ پوری انسانیت تک پہنچے گی۔ کوہ صفا پر اجتماع۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے خطرے کی اطلاع دینا چاہتا تو وہ صفا پہاڑی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو آواز دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف قبیلوں کو نام لے کر پکارا۔ جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک آواز میں جواب دیا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی گواہی تھی کہ نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پورے مکہ میں مسلم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حوالہ صحیح بخاری سورہ المسد کی تفسیر، کتاب و تفسیر، کتاب الایمان، صحیح مسلم۔ ابو لہب کی بد زبانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت مکمل کی تو آپ کے چچا ابو لہب نے غصے میں کہا، تیا لک الہذا ھذا جماعتنا، یعنی تم برباد ہو، کیا تم نے ہمیں صرف اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ حوالہ مکمل صورت اور سورہ مسد 111 مکمل صورت۔ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں ایک مخصوص شخص کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ قریش کی مخالفت کیوں شروع ہوئی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش صرف اس لیے ناراض ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مذہب کی دعوت دی، لیکن حقیقت اس سے زیادہ گہری تھی۔ اسلام نے ان کے بتوں کو باطل قرار دیا، سود، ظلم، قبائلی غرور اور معاشرتی ناانصافی کو چیلنج کیا۔ اس سے قریش کے مذہبی اثر و رسوخ اور معاشی مفادات کو خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے مخالفت آہستہ آہستہ سخت ہوتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی، نہ ہی سختی سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو محبت، حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ حوالہ سورہ نحل آیت 125 125۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق۔ دعوت دین کی ابتدا اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں سے کرنی چاہیے۔ سچا داعی مخالفت سے نہیں گھبراتا۔ حق بات کہنا اگرچہ مشکل ہو، انبیاء کی سنت ہے۔ حکمت، صبر اور اچھا اخلاق دعوت کے بنیادی اصول ہیں۔ مستند مراجع: نمبر 1 قرآن مجید سورہ شورى آیت 214، قرآن مجید۔ نمبر 2 قرآن مجید سورہ حجر آیت 94۔ نمبر 3 قرآن مجید سورہ مسد مکمل صورت۔ نمبر 4 قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 125۔ نمبر 5 صحیح بخاری سورہ مسد کی تفسیر، کتاب و تفسیر۔ نمبر 6 صحیح مسلم کتاب الایمان۔ نمبر 7 الرحیق
المختم۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلوماتی ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور میں آپ کے لیے صرف اور صرف اس میں معلومات لاتا ہوں، اور پہلے 10 منٹ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے میرے 10 منٹ کے میں اندر سوالات و جوابات ہوتے ہیں، اور اس میں فنی سوالات، پہیلیاں اور اسلامک نالج اور جنرل نالج اور IQ ٹیسٹ لیول کے میں سوالات و جوابات اس میں پوچھتا ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو بھی کسی سوال کا جواب آتا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا آنسر ضرور بتائے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور 10 منٹ کے بعد میں آپ کے لیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قسط وائز آپ کے لیے کیا لاتا ہوں، ایک تعلیم مکمل معلومات لاتا ہوں کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی، تو وہ میں قسط وائز آپ کو کیا کرتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر سناتا ہوں، اس میں ریکارڈ کرتا ہوں ویڈیو میں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 10 منٹ کے آگے آپ نے لازمی سننا ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو میں نے تقریباً قسط نمبر 8 سے لے کر قسط نمبر 10 تک پڑھی ہیں۔ قسط نمبر 8 پڑھی، پھر قسط نمبر 9 کا حصہ اول پڑھا، پھر قسط نمبر 9 کا حصہ دوم پڑھا، اور پھر قسط نمبر 10 پڑھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تو کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیے گا۔ ہمیشہ مولا پاک آپ کی فیملی کو اور آپ کو سب کو خوشیوں والی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں رحمت اور برکتوں کا نزول ہو، اور آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو صحت و سلامتی والی بیاب زندگی نصیب عطا فرمائے، اور لمبی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ آپ سب پر قائم و دائم رکھیں۔ اور اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، تو مولا ان تمام مرحومین کے والدین کے جو مرحومین والدین ہیں ان کے تمام کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صغیر و کبیرہ گناہوں کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ والسلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی کل کی ویڈیو میں، نیکسٹ کی ویڈیو میں، تو اس میں ہم آپ کے لیے ایک نیا مواد اکٹھا کر کے لائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔